بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ہجرت رسول کا واقعہ سنائیں گے۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ مدینے کے انصار بڑے بڑے سردار آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ جب کفار کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جان نثاران مصطفیٰ کی تعداد بڑھی ہے، تو یہ مسلمانوں کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ صحابہ اکرام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ مکے میں رہنے والے تقریباً سبھی مسلمان ہجرت کر کے، سوائے ان لوگوں کے جو مشرکین کے قیدی تھے یا مریض تھے یا کمزور تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ مکے میں ہی رکنے کا ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک کی طرف سے ابھی ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر ہجرت کا موقع ملے۔ بڑے شوق سے 4 مہینوں تک اپنی 2 اونٹنیوں کو کیکر کے پتے کھلائے تاکہ سفر ہجرت میں کام آئے۔ دار ندوہ وہ جگہ ہے جہاں مکے میں کفار اپنی میٹنگ کیا کرتے تھے، مشورے کیا کرتے تھے، تو یہاں انہوں نے میٹنگ کی کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو سلیکٹ کیا جائے اور سب معاذ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یک بارگی حملہ کر دے، تو سب قبیلوں سے خون بہا نہیں لیا جا سکے گا۔ خون بہا کیا ہوتا ہے؟ قتل کی قیمت معاوضہ۔ جبریل امین سید الملائکہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خبر مکے مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر دیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے گھر آ کر انہیں ہجرت کی اجازت ملنے کا بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ آج ہی رات ہجرت کا ارادہ ہے۔ اب عاشق اکبر کا عشق رسول دیکھیے، یہ خبر سنتے ہی عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کا شرف ملے گا؟ فرمایا، ہاں، تم ہی میرے رفیق سفر ہو۔ یہ سنتے ہی صدیق اکبر اتنا خوش ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خوشی کے آنسو۔ 2 اونٹنیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر ہجرت کے لیے پال رکھی تھیں۔ ایک بہتر اونٹنی بارگاہ رسالت میں سواری کے لیے پیش کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قیمت لگا کر ہی قبول کیا۔ اور صدیق اکبر کی جانثاری دیکھیے، وفاداری دیکھیے، ہجرت کا انداز دیکھیے، کیسا پلان بناتے ہیں کہ کفار مکہ کی جاسوسی پر اپنے بیٹے کو لگاتے ہیں، ان کے ساتھ رہے، ان کے خطرناک ارادوں سے ہمیں باخبر رکھے، ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیں، اور اپنے غلام کو غار ثور میں قیام کے دوران بکریوں کا دودھ پہنچانے کا کام سونپتے ہیں اور اپنی بیٹی کو کھانے کا انتظام کرنے کا فرماتے ہیں، اور 3 دن غار میں کھانا پہنچانے کی ذمہ داری بیٹی کی لگاتے ہیں، اور عبداللہ بن اورقد جو کہ مشرک تھا اسے مدینہ پاک کا راستہ دکھانے کے لیے کرائے پر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا پلان بنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے صدیق اکبر کے گھر، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی کھانا تیار کرتی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں جمع کیا ہوا سب مال اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ مال تقریباً 5000 درہم یا 7000 درہم تھا۔ رات کو جب کفار مکہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر میں محاصرہ کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں سپرد کی۔ فرمایا، میرے بستر پہ لیٹ جانا، یہ امانتیں مالکوں کے سپرد کر کے مدینے آ جانا۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بڑے سکون سے میٹھی نیند سوتے ہیں، کیونکہ یقین ہے کہ آج رات شہادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ امانت سپرد کر کے اور پھر میرے پاس آ جانا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک یعنی کہ مٹی ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے، اور جو کافر گھیرا کیے ہوئے تھے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شان سے تشریف لے گئے کہ کسی کو نظر ہی نہیں آئے۔ مقام حضبرا پر کھڑے ہو کر کعبے کو دیکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو مجبور نہ کرتی میں تیرے سوا کہیں اور نہ جاتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر ہیں،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ چلنے کا انداز کیا ہے، کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اور کبھی پیچھے چلتے ہیں اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں چلتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو میں آڑے آ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ چلتے چلتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم جب زخمی ہوئے تو صدیق اکبر نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور غار ثور تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ غار ثور بہت اونچا غار ہے۔ غار ثور پر صدیق اکبر پہلے خود غار میں داخل ہوتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، اس میں جو بھی سوراخ تھے اس میں اپنے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر بند کرتے ہیں۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا کیونکہ کپڑا ختم ہو گیا تھا، سطر بھی ڈھکنا تھا، اور یہ وہی سوراخ تھا جس میں سانپ اپنا راستہ نکالتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرتے ہیں غار میں آنے کا، اور جو سوراخ بچ گیا اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کی خدمت دیکھی تو دعا کی، یا اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے وہی فرمائی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور صدیق اکبر کی گود میں رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس موقع پر یہ سعادت صرف صدیق اکبر کو پوری دنیا میں حاصل تھی۔ یہ جو عبادت کر رہے تھے حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے جس سوراخ پر ایڑی رکھی ہوئی تھی اس میں چھپے ہوئے سانپ نے آپ کی ایڑی میں ڈس لیا۔ تکلیف بہت ہو رہی تھی، ایڑی نہیں ہٹاتے تھے اور شدت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پر گرتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سانپ نے ڈسا تھا اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، زہر کا اثر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ مگر ڈسنے کا نشان باقی رہا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں انگوٹھے پر سانپ کے ڈسنے کا نشان موجود ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن اقدس کی برکت سے صدیقیوں کو کوئی سانپ ڈستا نہیں ہے، اگر ڈسے تو زہر اثر نہیں کرتا۔ غار ثور میں صدیق اکبر کو پیاس لگی تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو کیسا پانی پلایا؟ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور فرمایا یہ اللہ پاک نے خصوصاً تمہارے لیے جنت الفردوس سے غار ثور تک نہر بنا کر پانی بھیجا تاکہ تم پی سکو۔ کفار قریش پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کا پیچھا کرتے ہوئے قدموں کے نشان کی مدد سے غار تک پہنچے۔ کفار کی ہٹ پکڑ صدیق اکبر گھبراتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ قدموں پر نظر ڈالیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیتے ہیں غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے غار کے باہر ان دونوں کے قدموں کے نشانات اپنی قدرت سے مٹا دیے۔ غار کے اوپر مکڑی نے اپنا جالا بنا دیا، اس کے کناروں پر کبوتری نے انڈے دے دیے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار سمجھے یہاں کوئی نہیں ہے، وہ واپس چلے گئے۔ 3 دن تک غار ثور میں قیام رہا۔ اس قیام کے دوران صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آپ کو مکے کے کفار کی خبریں دیتا۔ جب وہ باہر نکلتا تو آپ صدیق اکبر کا آزاد کردہ غلام بکریاں لے کر آتا تھا تاکہ آپ کو بکریوں کا دودھ پیش کریں، اور آپ کے بیٹے کے پیچھے بکریوں کا ریوڑ چلاتا تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبداللہ کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں، کسی کو ان کے آنے کی خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی 3 دن بڑی رازداری کے ساتھ کھانا پہنچاتی تھیں۔ 4تھے دن آپ حضرات غار سے باہر تشریف لائے تو عبداللہ بن ارقد صدیق اکبر کے حکم پر 2 اونٹنی لے کر انتظار کر رہا تھا، جس پر دونوں حضرات سوار ہو کر مدینے کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ خفیہ راستے سے مدینے کی طرف عبداللہ بن ارقد چل پڑا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی پر میرے نبی سوار ہیں۔ ادھر مکے میں اعلان ہوتا ہے جو ان دونوں کو گرفتار کرے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ اس مجلس میں سراقہ بھی بیٹھا تھا، ابھی قبول اسلام کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا۔ سراقہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کا پیچھا کرتے ہیں۔ قریب پہنچتے ہیں تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پکڑنے والا قریب آ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
صدیق اکبر رونے لگتے ہیں۔ فرمایا اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں اس خوف سے روتا ہوں کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر کانپنے لگا، چلانے لگا امان امان، معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگنے لگا۔ نبی پاک تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، آقا نے اسے معاف فرما دیا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعا بھی دی، زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اب سراقہ کہتا ہے کہ حضور مجھے کوئی امن کا پروانہ بھی لکھ دیجئے تاکہ مجھے کوئی پکڑ نہ لے۔ پیارے آقا نے سراقہ کو ایک تحریر بھی لکھ کر دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں سنبھال کر رکھ دیا۔ راستے میں جو بھی نبی پاک کے بارے میں پوچھتا تھا کہ اے سراقہ تم نے کہیں محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے بہت دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر نبی پاک اس طرف نہیں ہے۔ ایک طرف اشارہ کر کے جواب دے دیتا تھا کہ لوگ واپس لوٹ جاتے تھے۔ سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دینا چاہا، آقا نے قبول نہیں کیا۔ یہ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جا کر مسلمان ہوئے، اور یہ سراقہ بن مالک وہ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ غیب کی خبر دیتے ہوئے کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ فارس ایران کو کہتے ہیں۔ نبی پاک نے غیب کی خبریں کدھر کدھر دی ہیں، اس وقت ایران فتح نہیں ہوا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا اے سراقہ بتا تو صحیح تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت عمر کے دور میں جا کر اسلام نے اتنی ترقی کی کہ فارس فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اس کے بعد بادشاہ کے جو کنگن تھے وہ مال غنیمت میں لائے گئے۔ حضرت عمر نے اعلان کیا سراقہ کدھر ہے؟ سراقہ قریب آئے اور حضرت عمر نے نبی پاک کی پیشن گوئی کو پورا فرمایا۔ سراقہ بن مالک کو کنگن پہنایا، حالانکہ اسلام میں سونے کے کنگن پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، مگر میرے آقا وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کی زبان سے جو نکل جائے وہی شریعت ہے۔ سب مرد کے لیے منع ہے مگر سراقہ کے لیے جائز تھا۔ ہم جس راستے سے مدینے جاتے ہیں یہ نارمل راستہ ہے، پیارے آقا جس راستے سے تشریف لے گئے تھے یہ ایک ہٹ کے اور راستہ اختیار کیا گیا تھا۔ اب جب اس راستے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو راستے میں نبی پاک کے مزید معجزات کا ظہور ہونے لگا۔ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے خیمے میں پہنچے کہ وہاں ایک ایسی بوڑھی عورت تھی کہ جو مسافر جو گزرتے تھے ان کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے ساتھ ایک ساتھی بھی تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس خیمے میں گئے تو وہ بوڑھی عورت جن کا نام تھا معبد، پیارے آقا اس کے خیمے میں گئے۔ اس بوڑھی عورت کے پاس اس وقت نہ کھانا تھا نہ پینے کو کچھ تھا، ایک کمزور سی بکری تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کیا دودھ ہے؟ معبد کہتی ہیں حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بکری ہے اور اس کے تھن بھی خشک ہو گئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر اجازت دو تو میں اس بکری سے کچھ دودھ نکال لوں۔ کہا حضور آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے، کچھ نہیں ملے گا۔ پیارے آقا نے اس کے تھنوں کو صرف ہاتھ ہی لگایا ہے بسم اللہ پڑھ کر، تھن کو جو ہاتھ لگایا تو وہ تھن دودھ سے بھر گئے، سبحان اللہ۔ اب برتن لائے گئے اور نبی پاک نے دودھ پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ پیا، خوب سیر ہو کر پیا۔ نبی پاک نے اتنا وقت گزارا اور آقا تشریف لے گئے، مگر دیکھو اس گھر کا نقشہ ہی بدل گیا، بکری حشاش بشاش ہو گئی، گھر میں دودھ کے برتن بھر گئے۔ اس بڑھیا کے جو شوہر ہیں وہ آئے، گھر کا نقشہ چینج دیکھ کر کہا ماجرا کیا ہے؟ دودھ کدھر سے آیا؟ یہ بکری اتنی فربا کیسے ہو گئی ہے؟ اب معبد کہتی ہیں حضور ایک بڑی حسین شخصیت، ایک مبارک معبد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نام بھی نہیں پوچھا تھا، تو آپ ان کو مبارک کہنے لگی ایک مبارک ہستی تھی، ایک عظیم چہرہ تھا، ایک بڑے نیک لوگ آئے تھے، ان کی برکت سے یہ سب ہوا ہے۔ بکری نارملی کتنا دودھ دیتی ہے؟ حضرت معبد کی بکری کو نبی پاک نے جب ہاتھ لگایا اس کے بعد سے 18 سال تک وہ زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی۔ معبد کہتے ہیں جو آئے تھے ہمارے گھر میں تو اتنی تعریف کرتی ہو، ذرا حلیہ تو ان کا بیان کرو۔ اس ریگستان میں رہنے والی ایک بوڑھی خاتون نے جو نبی پاک کا حلیہ بیان کیا، وہ جملے آج بھی سنو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی نبی پاک کا حلیہ کوئی لکھنے بیٹھتا ہے حضرت معبد کے الفاظ لکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ اب الفاظ سنیے۔ بوڑھی خاتون اپنی شوہر سے کہتی ہیں مبارک کا چہرہ خوبصورت اور تخلیق بہت عمدہ تھی،
نہ تو ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا اور کہتی ہیں کہ نہ ہی بالکل دبلا پتلا ہونے کا نقص تھا۔ الفاظ دیکھیے، کہتی ہیں کہ بڑے ہی حسین اور انتہائی خوبصورت، آنکھیں سیاہ، بہت بڑی تھیں، پلکیں لمبی تھیں، ان کی آواز گونجدار تھی۔ وہ کہتی ہیں ان کی گردن چمکدار تھی، ان کی داڑھی مبارک گھنی تھی، جب وہ خاموش ہوتے تھے تو پروقار نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب گفتگو فرماتے تھے تو چہرہ اور بارونق ہو جاتا تھا اور پروقار ہو جاتا تھا۔ دور سے دیکھتی تھیں تو بڑے باروق نظر آتے تھے، لوگوں میں سب سے حسین نظر آتے تھے، اور جب قریب آتے تھے تو اور ہی زیادہ پیارے نظر آتے تھے۔ نہایت ہی شیریں گفتار تھے، ان کے جملے کیسے، ان کی گفتگو بہت واضح تھی۔ سبحان اللہ۔ نہ تو بے فائدہ تھی نہ ہی بیہودہ، میانہ قد تھا، نہ اتنا طویل تھا کہ دیکھ کر برا لگے، نہ اتنا پست تھا کہ دیکھ کر حقیر معلوم ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ جب حلیہ بیان کیا نا تو حضرت ابو معبد بھی دیوانے ہو گئے۔ اب ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ کام سے واپس آتے اور کہتے، ام معبد ذرا مبارک کا حلیہ تو بیان کرو، ان کی باتیں کرو۔ یعنی ان کے گھر میں روز محفل ہوتی تھی، روز میلاد ہوتا تھا۔ آقا کچھ دیر کے لیے کیا ان کے گھر چلے گئے، یہ دونوں میاں بیوی دیوانے ہو گئے۔ نبی پاک کی باتیں کرتے، آقا کا حلیہ سنتے، اور بعد میں جب نبی پاک مدینے پہنچ گئے، ان دونوں نے آقا کے قدموں میں حاضری دی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گئے اور صحابی بھی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ قافلہ اور آگے جاتا ہے۔ ایک اور شہ سوار تھے، نبی پاک کے پاس 70 سواروں کو لے کر آئے۔ لالچ یہ تھا کہ گرفتار کریں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ ہوں، خدا کا رسول ہوں۔ پیارے آقا کا جمال اور آپ کے جلال نبوت کو دیکھا، آئے تھے گرفتار کرنے، نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرا دعویٰ تھا، دیکھتا ہوں آپ مدینے میں کیسے جاتے ہیں، اور اب دیکھتا ہوں کہ آپ کو مدینے جانے سے کون روکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بریدہ اسماء جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، نبی پاک کے آگے چلنے لگے، اپنی تلوار پر اپنا امامہ لگایا، ایک پرچم بنایا اور گویا جلوس کی شکل میں مدینے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو یہ واقعات ہیں، ادھر مدینے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ مسجد قباء کے پاس اہل مدینہ روز صبح آ کر کھڑے ہوتے کہ پتہ تو چل گیا ہے کہ نبی پاک روانہ ہو گئے ہیں۔ روز صبح اہل مدینہ آتے اور انتظار کرتے، دور دور تک دیکھتے کہ کوئی قافلہ آ جائے اور پھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن گزرتا، دوسرا دن گزرتا۔ میرے آقا جس دن مدینے میں داخل ہوئے وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ مدینے میں 12 ربیع الاول کو ایک جلوس نکلا تھا اور وہ نبی پاک کی قیادت میں تھا، اور مدینے کی بچیوں نے ہر روز، وہ بچیاں اہل مدینہ تیار ہو کر آتی تھی کہ پیارے آقا آئیں گے تو استقبال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ساری دنیا میں مسلمان 12 ربیع الاول کو نبی پاک کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ ایک وہ بھی سال تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، صبح کا وقت تھا۔ میرے آقا قباء کی وادی کے قریب جب تشریف لائے، اہل مدینہ میں دھوم پڑ گئی، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے، اور نغمے، اور وہ نغمے کیا تھے، طلع البدر علینا گائے گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔